حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور سب دھرتی پر چرند پرند انسان سب مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو پھر سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس مقام پر ایک حدیث مبارک ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بھئی جب وہ پہلا سور پھونکے گا تو اس کے بعد 40 کے بعد پھر دوسرا سور پھونکے گا۔ اب راوی کہتا ہے کہ مجھے بھول گیا کہ حضور نے کیا فرمایا، 40 دن کے بعد، 40 ہفتوں کے بعد، 40 مہینوں کے بعد یا 40 سالوں کے بعد۔ 40 کا لفظ میں نے نطق نبوت سے سنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں سب انسان، سب جاندار جو دنیا میں آئے تھے وہ دوبارہ اللہ ان کو کھڑا کر دے گا، اور وہ کھڑے ہوں گے جس جگہ پر، اس جگہ کو مقام قیامت کہا جاتا ہے، یعنی وہ لمحات، وہ اوقات، وہ ساعات، ان کو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج مرنے والے ہیں یا جو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سب جس جگہ پر ہیں اور جس وقت میں ہیں، یہ دونوں قبر ہیں اور یہ اس قیامت کے انتظار میں رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو قیامت جب آئے گی تو آپ نے بتایا کہ جس طرح کے حالات ہوں گے، میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ علامات قیامت کیا ہیں، وہ آثار قیامت کیا ہیں جن کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا ہے، جن کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن کا ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے؟ یقیناً یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ یہ جو آثار قیامت، اس کو اشراط قیامت بھی کہا گیا ہے اور علامات قیامت بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ آثار قیامت یہ قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اب قرب قیامت یعنی قیامت کا قریب ہونا، اس کا اندازہ ہم ایک حدیث مبارک سے لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علامات قیامت اور آثار قیامت، اشراط قیامت کو بیان فرمایا تو بیان فرمانے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے۔ گویا آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بھی قرب قیامت کا ہے، بلکہ اس حدیث مبارک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اور قیامت کا وقت، یہ سارا وقت قرب قیامت میں شمار ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اس کے بہت ساری توجیحات علماء کرام نے کی ہے، لیکن میں علامات قیامت اور آثار قیامت پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس دور میں ہیں یہ دور بھی قرب قیامت کا دور ہے۔ اب آئیے، جو آپ نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطابات میں، مختلف اپنی گفتگو میں، مختلف اوقات میں صحابہ سے جب آپ نے گفتگو فرمائی تو مختلف قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ ان میں ایک علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث الدجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمایا کہ قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میری امت میں، فرمایا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے اور جھوٹے دجال ہوں گے، یعنی دجالون بھی فرمایا، کذابون بھی فرمایا، دجال اور جھوٹے، یہ دعویٰ کریں گے نبوت و رسالت کا۔ اور ایک دجال جس کا ذکر ہمیں علامات قیامت میں ملتا ہے، وہ دجال ہے جسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ غالباً مسیح الدجال اس لیے کہ وہ بھی بیماروں کو شفا دے گا، بے اولادوں کو اولاد دے گا، لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں قرآن نے عیسیٰ بھی فرمایا اور مسیح ابن مریم بھی کہا، وہ اس سے آخری جنگ کریں گے
اور وہ اس آخری جنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اچھا ہم صاحب ابھی ہم اور تفصیل آپ سے جانیں گے دجال کے حوالے سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور بھی قرب قیامت کی جو علامات آپ بھی بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم آثار قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ اور ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں آثار قیامت کے حوالے سے۔ پروگرام ہمارا ہے اسلام اور انسان، اور وقفے سے پہلے ابھی ہم راما صاحب گفتگو کر رہے تھے دجال کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 30 دجال جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اپنی اپنی کرامات، اپنی اپنی باتیں، اپنی اپنی جو بھی ان کے پاس جو کچھ ہے دکھانے کے لیے دنیا کو وہ دکھائیں گے۔ قرب قیامت کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، ہم آپ سے مزید جاننا چاہیں گے وہ قرب قیامت کی علامات جو ہیں۔ جی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ جو دجال تھے ان کا آغاز ہو چکا تھا۔ نبوت کا پہلا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا گیا تھا۔ دجال کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دجال دجل سے ہے، اور دجل کہتے ہیں حقیقت کو چھپانے والا، اوکے۔ اور کذاب کذب سے، اور کذب کا معنی جھوٹ بولنے والا، حقیقت کو چھپائے اور باطل چیز دکھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آخری لفظ ہے کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا نبی دجال کو۔ اور اس کا آغاز، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ میرے 2 انگلیاں یہ اس طرح ہیں، میں اور قیامت اس طرح ہیں، تو یہ جو قیامت کی علامت ہے یا آثار قیامت میں سے اس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہوا۔ اور جو ان دجالوں میں سب سے بڑا دجال ہوگا وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہ اس کا خروج ہوگا۔ اب آئیے دوسری بات، جہاں قیامت کے آثار پر گفتگو ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ ایک لفظ حدیث مبارک میں کتاب الفتن کہ وہ اشراط الساعہ، کہ دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا محدثین نے کہ فتنے اور قیامت کی علامات و آثار۔ اب وہ فتنوں میں سے سب سے بڑا جو فتنہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل عام ہوگا، اور قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے حالات دیکھیے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ کا جو فرمان تھا اس کی ایک بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، سینکڑوں اڑ جاتے ہیں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کس جرم میں سزا مل رہی ہے۔ اب اس میں ایک حقیقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس دور میں انسانوں کا اتنا خون بہے گا کہ انسان خود حیران اور شفدہ رہ جائے گا کہ اس قدر خون کیوں بہایا جا رہا ہے، اس قدر لوگ قتل کیوں ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کتاب الفتن ہے اس کے حوالے سے اسے بیان فرمایا۔ قیامت کی علامات میں سے، آثار میں سے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور احادیث مبارک میں ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا